إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قابل احترام بھائیوں بہنوں اور نوجوانوں، اللہ رب العزت نے جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو اس وقت عرب کی صورتحال انتہائی خطرناک تھی. کئی ایک خرابیوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خون کو بہا دیتے تھے اور ایک دوسرے کے جسم سے خون کو بہانا اس کو وہ اپنی غیرت سمجھتے تھے اور اسے وہ اپنی بہادری اور شجاعت سمجھتے تھے. الطاف حسین حالی نے اسی ان کے طرز عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خون بہا دینا
اور اپنے مد مقابل اور مخالف کو قتل کر دینا یہ ان کے لیے انتہائی معمولی بات تھی، اور وہ اسے اپنی ایک غیرت کا، بہادری اور شجاعت کا نام دیتے تھے۔ خالق ارض و سما نے جب پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ نے جہاں اس جاہلی معاشرے کی دیگر حوالوں سے اصلاح فرمائی، وہاں اللہ کے پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان مشرکوں اور کافروں کو کلمہ توحید اور کلمہ اسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کے اندر سے وہ جاہلیت کی عصبیت اور وہ گروہ بندیاں اور وہ قبیلوں کی بنیاد پہ جھگڑے اور قتل و غارت اور خون بہانا، یہ سب بیماریاں اللہ پاک نے نکال دیں، اور اللہ پاک نے ان کے درمیان الفت اور محبت کو پیدا کر دیا۔ جہاں دشمنیاں تھیں وہاں دوستیاں شروع ہو گئی، اور جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ باہم شیر و شکر ہو گئے، اور ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو کے محافظ بن کر کھڑے ہو گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور یہ کس کا کمال تھا؟ یہ اللہ رب العزت کے دین کا کمال تھا، یہ قرآن مجید کی تربیت کا اثر تھا، اور یہ پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا اثر اور نتیجہ تھا۔ سورہ آل عمران کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، ان آیات میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کا نقشہ کھینچا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور سب مسلمان مل کر تمام قبیلے، تمام گروہ، تمام جتھے، مذہبی سیاسی تفریقات کو ختم کرتے ہوئے سب کلمہ پڑھنے والے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن اور اس کی شرح اور اس کی تفسیر حدیث مصطفیٰ کو سب مل کر مضبوطی سے تھام، اور آگے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹکڑے ٹکڑے، گروہ گروہ، پارٹیاں پارٹیاں، فرقے فرقے نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ انفال میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم آپس میں لڑائی جھگڑا کرو گے، اختلافات کرو گے، گروہ گروہ ہو جاؤ گے، تو اللہ پاک تمہاری جو تمہارے دشمنوں پر ایک اللہ پاک نے ہیبت اور رعب اور دبدبہ ڈالا ہوا ہے، وہ سارے کا سارا جاتا رہے گا۔ جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ اگر بھائی اکٹھے رہتے ہوں تو ایک پہاڑ بنا ہوتا، اللہ پاک نے ایک رعب ڈالا ہوتا ہے مخالفین کے اوپر۔ تو اللہ پاک نے وہاں فرمایا کہ اگر تم آپس میں جھگڑو گے، اختلاف کرو گے، یذہب ریحکم، اللہ پاک تمہاری ہوا اکھاڑ دے گا، تمہارا رعب، دبدبہ، ہیبت جو تمہارے دشمنوں پہ طاری تھی وہ ختم ہو جائے۔ فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے فرقے، گروہ گروہ نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا، اور اب اللہ پاک نے یہ ایمان والوں کو نصیحت کرنے کے بعد
مسلمانوں کو وہ زمانہ جاہلیت کا دور یاد دلایا، اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں کے آنے سے پہلے، الفت اور محبت کی فضائیں اسلام کی قائم ہونے سے پہلے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اپنے اوپر ہونے والی اس نعمت اور اس فضل اور احسان کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ، پس تم ہو گئے بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کی نعمت، اس کے فضل اور اس کے احسان سے تم آپس میں بائی بائی بن گئے۔ اور اسی نعمت کو اللہ پاک نے سورۃ الحجرات میں یوں بیان فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے تو آپس میں بائی بائی ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پھر تم آپس میں بائی بائی بن گئے، اسلام کی دولت آئی اور وہ نفرتیں ختم، اور اس کی بجائے تم آپس میں ایک دوسرے کے بائی بائی بن گئے۔ اور اس کے بعد فرمایا اس اسلام کی نعمت کے آنے سے پہلے تو حالت یہ تھی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو اسلام کی نعمت کے آنے سے پہلے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، یعنی جہنم ایک گڑھا ہے، ایک کنواں ہے، ایک بہت بڑا ٹویا ہے، اس کے اندر جہنم کی شعلے مارتی ہوئی آگ ہے، اور تم اس کے کنارے پر کھڑے تھے۔ کنارے پر کھڑے تھے کا کیا مطلب؟ قریب تھا کہ تم اس کے اندر گر جاتے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو خالق ارض و سما نے تمہیں اپنے آخری نبی کو بھیج کر دین اسلام کو تمہارے اوپر نازل فرما کر تمہیں اس آگ سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تمہارا پروردگار، تمہارا رب اسی طرح تمہارے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے۔ اب یہ ایک مثال ہے نا جو اللہ پاک نے اسلام سے قبل کی مثال ہمارے سامنے بیان کر کے ہمیں یہ سمجھایا کہ دوبارہ جاہلیت کے دور کی طرف واپس نہ پلٹ جانا، دوبارہ آپس میں بکھر نہ جانا، ٹوٹ نہ جانا، دوبارہ نفرتیں، بغض، لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت ان کو دوبارہ شروع نہ کر دینا۔ اللہ پاک اسی طرح تمہارے لیے اپنی مثالوں کو بیان کرتا ہے، اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، اپنے احکامات کو تمہارے سامنے بیان کرتا ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم سیدھے رستے پر چل پڑو۔ یہ آیات صرف پڑھ کر ثواب حاصل کرنے کے لیے ہی نہیں ہے، یہ آیات پڑھ کر سبحان اللہ کی آوازیں نکالنے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ ان آیات کا مقصد یہ ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، تاکہ تم صحیح رستے کو، صحیح ڈائریکشن کو دیکھ کر اس پہ چل سکو۔ میرے قابل احترام بھائیوں، آج مسلمانوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور بالخصوص ہمارے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والے اس وطن عزیز پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ملک کے اندر بھی اور باہر بھی محاذ کھلے ہوئے ہیں، اور ادھر بھی کلمہ گو، ادھر بھی کلمہ گو، پولیس کا نوجوان بھی کلمہ پڑھنے والا، اللہ کے سامنے رکوع سجدے کرنے والا، اور ادھر بھی
لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، ادھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا، اور دونوں آپس میں گتھم گتھا ہے، دونوں محاذ آرا ہیں، یہ ادھر سے گولی مارتا ہے، وہ ادھر سے بندوق چلاتا ہے، اور یہ کام اللہ کی سخت ناراضی کا سبب ہے۔ اللہ پاک کو ایسی لڑائی جس میں مسلمان کا گلا کاٹے، مسلمان کا خون بہائے، اللہ کو کسی صورت پسند ہے۔ اور اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب میں اس کی زبردست اور بڑی سخت قسم کی وعیدیں نازل فرمائی، اور دوسری طرف بیرونی محاذ پر دیکھی، ادھر بھی پگڑیوں والے، داڑھیوں والے اور اسلامی خلافت کا نام لینے والے، اور ادھر بھی مسلمان لا الہ الا اللہ کا نام لے کر ملک پاکستان بنانے والے، اور دونوں آج انہوں نے ان کے اتنے مار دیے، آج انہوں نے اتنے شہید کر دیے، آج انہوں نے ان کے اتنے مار دیے، آج انہوں نے ان کے اتنے مار دیے، ان کی چیک پوسٹ پہ قبضہ کر لیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے قابل احترام بھائیوں، ہمیں بحیثیت مسلمان اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے، اور سچی بات ہے کہ میں نے ان دنوں میں ان دونوں ایشوز کے اوپر نہ کسی کی مخالفت میں نہ کسی کی حمایت میں اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ کوئی پوسٹ نہیں لگائی۔ بہت سے لوگ خوشیاں منا رہے تھے، بغلیں بجا رہے تھے کہ ہم نے افغانیوں کو اتنے مار دیے، ہم نے یہ کر دیا۔ مانتے ہیں کہ وہ نادان ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات کی تکلیف ہونی چاہیے، اس بات کی تکلیف ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان ہی مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، مانتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر ہمارے دشمنوں، ہندوؤں اور مشرکوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بات بہرحال تکلیف والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 32 اللہ پاک فرماتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس شخص نے کسی نفس کو، کسی جان کو ناحق قتل کیا یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کی۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ آیت اگرچہ بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی تھی، انہیں اللہ پاک نے یہ حکم ان پر نازل فرمایا تھا، لیکن امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا خون امت محمد کے افراد سے زیادہ قیمتی نہیں۔ اگر ان کے لیے یہ حکم ہے تو مسلمانوں کے لیے تو بالاولیٰ یہ حکم ہے کہ اگر وہ کسی ایک مسلمان کا ناحق خون بہائیں گے گویا کہ انہوں نے ساری انسانیت کو قتل کر دی۔ اتنا بڑا جرم ہے کسی دوسرے کا خون بہا دینا۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ نساء میں تو اللہ پاک نے بڑا ہی سخت حکم نازل فرمایا۔ سورہ نساء آیت نمبر 93 اللہ پاک فرماتے ہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جس نے کسی مومن کو قتل کیا متعمدًا، جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کی سزا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔
اور بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد ہے کہ لمبے عرصے کے لیے رہنا. وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر بڑا غضب اور غصہ ہے. ولعنہ، اور اللہ کی اس پر لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ پاک نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا. اتنا غصہ اللہ پاک جہنم میں رہے گا. اللہ کا اس پر غصہ ہے اور اللہ کی اس پر لعنت ہے. اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. جرم کیا ہے؟ ایک مومن کا خون بہایا. ہمیں ایسی کسی بھی لڑائی سے قطعاً اپنے دامن کو بچا کر رکھنا چاہیے، قطعاً اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے. جب پتا ہے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، مسلمان کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو ہمیں ایسی لڑائی، ایسے جھگڑے، ایسی نفرتیں اور ایسے فساد سے ہر صورت پیچھے ہٹ جانا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث، پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اول ما یقضى بین الناس یوم القیامۃ فی الدماء، فرمایا قیامت کے دن عبادات میں سے تو آپ نے سنا ہے کہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور معاملات میں سے، حقوق العباد میں سے سب سے پہلا سوال قیامت کے دن اور سب سے پہلا فیصلہ وہ قیامت کے دن خون کا ہوگا. خون کا یعنی سب سے پہلا حساب کسی کا مال لوٹنے کا نہیں ہوگا، کسی کی غیبت کرنے کا نہیں ہوگا، کسی کا مال لوٹ لینے کا نہیں ہوگا. سب سے پہلا فیصلہ وہ قاتل اور مقتول کا ہوگا. قاتل بھی آ جائیں گے، مقتول بھی آ جائیں گے، اور اللہ پاک کی عدالت میں دونوں کو پیش کر کے اس کا حساب و کتاب کیا جائے گا. اور جس نے کسی کو ناحق قتل کیا گیا ہو، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، اللہ پاک سب سے پہلے اس کی سزا کا اعلان کرے گا. اتنا بڑا جرم. اور ایک صحابی تھے نا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے میدان جہاد میں ایک کافر جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، پہلے مسلمانوں پہ وار کرتا رہا، اور جب پتا چلا کہ اب ایک مسلمان کی تلوار مجھے کاٹنے لگی ہے، تو فوری طور پہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی سمجھتے ہیں، اجتہاد کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ اب جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، بھلا یہ کوئی موقع ہے کلمہ پڑھنے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اسے قتل کر دیا. کیس آیا پیارے نبی کے پاس، مدینہ کی عدالت میں آیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا: اشققت قلبہ، اشققت قلبہ، اشققت قلبہ. آپ بار بار یہ الفاظ کہتے رہے، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ کلمہ اوپر سے پڑھ رہا ہے یا دل سے پڑھ رہا ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دفعہ یہ الفاظ دہرائے کہ مجھے اس حد تک شرمندگی اور افسوس ہوا، میرا جی چاہتا تھا کہ کاش کہ میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا، مجھ سے یہ قتل نہ ہی ہوتا، میں آج کے دن مسلمان ہوتا. میں نے اتنا بڑا جرم کر دیا. ایک کافر جس نے ابھی کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی جہاد نہیں، کوئی تبلیغ نہیں، کوئی تلاوت نہیں، ابھی صرف کلمہ پڑھا ہے، کافر ہے، میدان جہاد میں کلمہ پڑھ رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے والے کو کس حد تک سرزنش کر رہے ہیں، کس حد تک ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. پیارے نبی نے تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی طرف اپنے اسلحے کا صرف رخ ہی کرے. اسلحہ چلانا تو دور کی بات، رخ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے
آئیے اس بات کا عزم کیجئے، ارادہ کیجئے کہ ساری زندگی کبھی کسی مسلمان کا خون بہانے کا ارادہ بھی نہیں کریں گے، سوچیں گے بھی نہیں، اتنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور کسی بھی ایسی لڑائی، کسی بھی ایسے جھگڑے کے اندر حصہ نہیں لیں گے کہ جس میں ادھر بھی مسلمان اور ادھر بھی مسلمان۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہمارے ہمسایہ ملک کے مسلمانوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کافروں کی گود میں بیٹھ کر مسلمانوں ہی کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں، کبھی کسی جلسے میں دھماکہ کرواتے ہیں، کبھی کسی ٹرین کو اڑا دیتے ہیں، کبھی کسی مسلمان کو، کبھی کسی مسلمان کو۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔